بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں ایک اور NRO ہو گیا ہے، اور جو یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی شلٹی تھی وہ تو ختم ہو گیا کام، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں کافی لوگ چھوٹ بھی جائیں گے، اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو پی ٹی آئی والے آئندہ جو الیکشنز آنے والے ہیں ان میں جا کے عوام کے سامنے کیا لے کے جائیں گے، کیا سودا بیچیں گے، کیا کہیں گے کہ جناب ہم نے کیا کیا اکاؤنٹیبلٹی کا۔ اور ایگزسٹنگ لاز جو ہیں اس میں تو سب کو پاس ہے، اور انہی لوپ ہول فلاس کے تحت اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کرنے چلیں گے تو پھر اس میں اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں نظر آتے، اور نہ آئیں گے، کیونکہ جو 5 کروڑ کا 10 کروڑ کا یا پلس مائنس وکیل جو لے گا وہ انہی لوپ ہولز کو اندر سے راستہ نکالے گا اپنے کلائنٹ کے لیے، تو وہ کلائنٹ کو ریلیف تو دلائے گا اسی طرح۔ تو پھر یہ اکاؤنٹیبلٹی کہاں گئی اور کہاں نہیں گئی۔ میرے ساتھ آج موجود ہے عارف امید بھٹی صاحب، جناب بڑے سینئر اینکر ہیں ہمارے، بہت چاہنے والے ہیں، ہم بھی ان کو بہت چاہتے ہیں۔ جناب شیخ وقاص اکرم صاحب، جناب نیوٹرل اوپینین لوں گا کیونکہ کسی پارٹی سے نہیں ہے ان کا تعلق۔ مصطفیٰ کھوکر صاحب پیپلز پارٹی سے سینیٹر ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائے۔ بھٹی صاحب شروع کرنا تاڑے تو جی جی بسم اللہ جی۔ اچھا، یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے اڑ بھول جائیے اسی یا کی پھر کوئی امید لا کے رکھی ایسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر بھائی، آپ نے بھی ساری عمر گزار دی اور میں نے بھی صحافت میں گزار دی جی، کرپٹ پکڑے جاتے ہیں، کرپٹ چھوٹ جاتے ہیں، بارگیننگ ہوتی ہے، رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں۔ میرے کپتان ہر دل عزیز، دل کے قریب عمران خان، غالباً ان کا پورا نام ہے نیازی۔ اچھا لوگ تو کہتے تھے ہمیں نیب کے ناخن تراشوں گا، میں انگلیاں کاٹ دوں گا، اس نے نیب کی گردن قلم کر دی ہے، سر تن سے جدا کر دیا ہے۔ اس شخص نے یہ جو آرڈیننس پاس کیا ہے 20 کروڑ عوام کے سال، آپ کہتے تھے کسی سے NRO نہیں دوں گا، کسی کو NRO نہیں دوں گا۔ وہ میرے بھائی، آپ نے یہ ظلم کیا کیا ہے؟ آپ نے 22 سال ہمیں گمراہ کیا۔ اب دراصل 17 مہینے بعد آپ نے ماضی میں دونوں جماعتوں کا خون نچوڑ لیا، ایک پیسہ ریکور نہیں کر سکے، ایک پینی۔ اب 17 مہینے بعد پشاور میٹرو اور اربوں روپے کے فراڈ آپ کے سامنے آنے لگے تھے۔ آپ نے یہ لفظ کیا کہہ دیا؟ جو پبلک آفس ہولڈر ہے اس میں آپ کے وزراء آگئے، تمام بیوروکریٹس آگئے۔ پاکستان میں دنیا میں ایک کرپشن مجھے بتا دیں کہ کسی سرکاری افسر کے بغیر کرتی ہو، کسی نے ٹھیکہ لینا نہیں دینا۔ میٹرو میں 1 ارب میں 100 ارب میں بننی تھی، 150 ارب کیسے بنا؟ بیوروکریسی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ میں نے کسٹم کا سامان باہر بھیجنا ہے یا منگوانا ہے، وہ پیسہ ان کو دینا ہے۔ یار یہ تو اب مجھے لگتا ہے نیب آئندہ اشاروں پہ کھڑے ہو کے فقیروں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ 50 کروڑ ان کے نزدیک ہے ہی نہیں، کیونکہ بنی گالا تو بہت سستا ہے نا، وہ تو 2 کمرے کا ایک گھر ہے۔ تو کیا مجھے لگتا ہے آئندہ نیب کے افسران کو اشاروں پہ جو مانگتے ہیں 2 روپے 5 روپے، وہ ان کی انویسٹیگیشن کریں گے۔ اس سے بڑا NRO مشرف بھی روتا ہوگا، یار میں تو نام کا ڈکٹیٹر ہوں، یہ تو عمران خان اور بازی لے گیا مجھ سے بھی۔ کہتے ہیں میرے چند دوست بیٹھے ہیں جو نیب زدہ ہیں، اب ان کو نیب نہیں پوچھے گا۔ تو بھائی آپ ایک قانون پاس کرو کہ جو کرپشن نہیں کرے گا انہیں گولی مار دی جائے گی۔ ہاں لیکن کرپشن ہو آپ کے لیول کی 50 کروڑ سے اوپر منیمم۔ یار انبلیویبل ہے۔ مجھے بتا دے کہ دونوں جماعتوں کا خون نچوڑ لیا، اپنی باری آئی، اب آہد چیمہ کا سال کون لٹائے گا؟ فواد حسن فواد کا سال کون لٹائے گا؟ نواز شریف زرداری جو اندر ہیں ان کا یہ ٹائم کون دے گا؟ مطلب اس آرڈیننس کا پاکستان کے آئین اور قانون سے متصادم ہے۔ یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اگر کوئی بڑی جماعت چلے گئی تو مجھے یقین ہے یہ وہااں ختم ہو جائے گا۔ من تو لگتا ہے جماعتاں جڑیاں ساریاں مل کے کل نو اگر کوئی لیانا پیا قانون پاس کرانا پیا تو وہ بھی کرا لینی ہے۔ کرپشن میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی زندگی کا مقصد تھا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ بنتا ہے، آپ اور میرا بچہ بنے گا، پاپا مجھے سائیکل لے دو، مجھے ڈال لے دو، مجھے کھلونا دے دو، پاپا میں نے سیر کرنی ہے، مجھے زو لے جاؤ۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی ایک ہی خواہش تھی، پاپا میں نے بڑے ہو کے وزیر اعظم بننا ہے۔ اس نے کہا بیٹا کیسے بننا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میں نے وزیر اعظم بننا، تجھے کون بنائے گا؟ وہ جو نہیں نظر آتے وہ بنا دیں گے، مجھے ووٹوں سے نہیں بننا۔ خیر ان کی خواہش پوری ہو گئی۔ اب جو آج تک
اس طرح کرپشن کو ڈیفینڈ کسی نے نہیں کیا تھا. میں عمران صاحب کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے ویژن کا سودا اچھا کیا. چلو جی, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں مصطفیٰ کھوکھر صاحب, لیکن دا پوائنٹ از کہ جو بھی حکومت آتی ہے پہلے اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کے بعد سال 2 سال بعد اسی طرح کا کوئی نہ کوئی ریلیف مل جاتا ہے, تو یہ اکاؤنٹیبلٹی پھر 1 سال 2 سال ایسی ڈرامہ ہی ہوتا ہے. بالکل, اور اس کی ماضی میں بھی بہت مثالیں ملتی تو ان کا کیا بنے گا جو لوگ اندر رہتے ہیں, ان کو کبھی جسٹس انہیں ملتا ہی نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی, کرپشن, یہ ایک ایسا ڈیبیٹ ہے پاکستان میں جس کو ہم کبھی بھی حل کرنے میں سنجیدہ نہیں رہے. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس کو استعمال کیا گیا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا, مارشل لاز کے لیے استعمال کیا گیا, اور اس کو جواز بنا کر جو ٹارگیٹڈ کیمپینز شروع کی گئیں اپنے اپوننٹس کے خلاف, اگر ہم واقعی اس کو ٹیکل کرنے میں کرپشن کو سیریس ہوتے تو پھر ہم بہت سی ایسی, ہم یہ ایک میننگ فل ڈیبیٹ کر رہے ہوتے. ہمارے جتنے ڈیبیٹس ہیں یہ سارے بس چوکے چھکے لگائیں, لوگوں کو کہیں کہ ہم $200 ارب ہے وہ ہم حکومت میں آئے پہلے مہینے ہی لے آئیں گے, $100 ارب IMF کے منہ پہ ماریں گے, اور $100 ارب جو ہے وہ آپ کے اوپر لگائیں گے. میننگ فل ڈسکشن اس کے اوپر نہیں ہوتی. اور جس دن اگر اس کے اوپر میننگ فل ڈسکشن ہو تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم سب کو سامنے رکھنی چاہیے وہ یہ ہے, اور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے, کہ پاکستان کے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور جو کرپشن کے جو انڈیکس ہیں اس کے اوپر 117واں نمبر ہے. وہی نمبر ویتنام کا بھی ہے. ویتنام کی آپ اکانومی دیکھیں, ویتنام کی آپ ایکسپورٹس دیکھیں, ان کی معیشت کا حجم آپ دیکھیں, نمبر ان کا وہی ہے. 117 نمبر پہ ویتنام بھی کھڑا ہے. اپنی ریجن کے اندر آپ بنگلہ دیش دیکھیں, بنگلہ دیش پاکستان سے بھی زیادہ کرپٹ ممالک کی فہرست میں شامل ہوتا ہے, لیکن اس کی معیشت دیکھیں, اس کی ایکسپورٹس دیکھیں, اس کی معیشت کا حجم دیکھیں. اور پھر یہ جو اتنا ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا پچھلے 3-4 سالوں میں, عمران خان صاحب کا اس میں کوئی شک نہیں کہ کرپشن ان کا بہت بڑا نیریٹو تھا, بیانیہ تھا, لیکن کیا آج ان کی 17 مہینے کی حکومت کے بعد, پولیٹیکل اپوننٹس کو ٹارگٹ کرنے کے بعد, کیا اس ملک میں ایک عام آدمی کے لیے کرپشن ختم ہو گئی ہے؟ آپ نے اسکول میں بچہ داخل کرانا ہو, آپ نے ہسپتال میں مریض داخل کرانا ہو, آپ نے مریض کے لیے بسترہ لینا ہو, پٹواری, پولیس, کیا یہ ان سب جگہوں پہ کرپشن ختم ہو گئی ہے؟ تو یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان ڈیبیٹ سے باہر نکلنا پڑے گا اگر ہم اس کو سیریسلی ٹیکل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے سلوشن, پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب اس میں ایک یہ لمبی طویل بحث ہے, ایک ٹاک شو کے اندر یہ مکمل نہیں کی جا سکتی, لیکن سلوشن بنیادی طور پہ تو انسان کے اپنے اندر موجود ہے. اگر کوئی انسان لالچ میں نہیں آتا تو وہ نہیں ہو سکتا کرپٹ, وہ کرپشن نہیں کرے گا. اور پھر پارٹ آف دس سوسائٹی نا کھوکھر صاحب, اگر ہم وی آر پارٹ آف دس سوسائٹی تو ہم نے اپنے آپ کو وی ہیو ٹو موو تھنگس, وی ہیو ٹو مینیج تھنگس. تو اگر ایک one has to conquer greed for that, no? لیکن coming to the topic کہ جو اب یہ نیب آرڈیننس کے اندر ترامیم انہوں نے یہ آرڈیننس لے کر آئے ہیں, نیب قانون کے اندر جو ترامیم انہوں نے کی ہیں اس کے ذریعے, اسی طرح کا ایک بل اپوزیشن کا بھی موجود تھا. اچھا, اگر یہ ڈیبیٹ ہونے کے بعد, اب یہ کچھ ایک آرڈیننس کی تو ایگزیکٹلی اسی قسم کا بل تھا تقریباً, اس کے اندر اور بھی بہت زیادہ چیزیں تھیں. اچھا, گزارش یہ ہے کہ اس میں یہ دونوں پوائنٹ بھی تھے, یہ دونوں پوائنٹ تھے. دیکھیے اس کے اندر ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جو 90 ڈیز کا ریمانڈ ہے, کیونکہ دیکھیں سپریم کورٹ کی جگہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نیب قوانین کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بنیادی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر گارنٹیڈ, ان سے متصادم ہیں, اور اس قانون کو بدلنے کی ضرورت ہے, اس کے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے. جس طرح 90 دن کا ریمانڈ, آپ کا جو قانون ہے وہ 14 دن کا ریمانڈ کہتا ہے, یہاں پر 90 دن کا ہے. پریزمپشن آف گلٹ, پریزمپشن آف گلٹ, اگر نیب کسی کو بھی اریسٹ کر لیتا ہے تو پریزمپشن یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ مجرم ہے, حالانکہ قانون کے اندر پریزمپشن از دا ادر وے اراؤنڈ, کہ a person is to be presumed innocent until proven guilty. اور پھر اسی طرح بیل نہیں ہے نیب کے قوانین میں, بیل کا اختیار ہونا چاہیے. پھر انکوائریز لامحدود وقت تک چلتی رہتی ہیں, ان لامحدود انکوائریز کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے. تو یہ کچھ پازیٹیو اس کے اندر امینڈمنٹس کر کے آپ لوگوں نے یہ کیا جا سکتا تھا. بل رکھا تھا وہاں پہ, سینٹ کی کمیٹی سے پاس ہوا. اچھا, یونینیمسلی پاس ہوا. اچھا, ایکسیلنٹ. اور اس کے باوجود ابھی تک وہ ہاؤس میں نہیں لے کر آئے. اب گزارش یہ کہ یہ جو قانون ہے, اور جو وزیر اعظم صاحب کا کلپ تھا جو انہوں نے وہاں پر اپنے دوستوں کو مخاطب ہو کر کہا
کہ اس سے میرے دوست بھی بہت خوش ہوں گے. تو آپ کی تو ساری سیاست کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے وہ ایک بہت بڑا بیانیہ تھا. آپ اس کی مثالیں دیتے تھے کہ خیبر پختونخوا میں ہم ایسا قانون لے کر آئے, ایسا قانون لے کر آئے. تو کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ جب آپ اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کچھ کر رہے ہو؟ تو یہ اس کے اوپر اب ایک میننگ فل ڈبیٹ ہونا چاہیے تھا. اس آرڈیننس کی بھی ایک غیر معینہ مدت کے لیے تو نہیں ہے, اس کو پارلیمنٹ کے سامنے آنا پڑے گا الٹیمیٹلی, اور نہیں آئے گا تو لیپس ہو جائے گا. تو یہ ساری اس ڈسکشن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر نیب کے اوپر, قانون کے اوپر ایک میننگ فل ڈبیٹ ہونا چاہیے, لیکن وہ ڈبیٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف سیاستدان ٹارگٹ ہوں اور باقی نہ ہوں. اوکے, ڈو یو ایگری ود دس تھنگ جی کہ یہ قانون جو انہوں نے لاء کی کمیٹی سے پاس ہوا اور انہوں نے وہ قانون بھی سامنے رکھنے کی کوشش, اس میں یہ دو چیزیں بھی موجود تھی جو ابھی سامنے آئی ہیں اس آرڈیننس میں؟ دیکھیں یہ تو جیسے کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ وکیل بھی ہے اور قانون کی باریکیوں کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. کھوکھر صاحب نے اور بھٹی صاحب نے جو گفتگو کی ہے, میں اس کی تائید کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دونوں پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی اور نون, جب ان کے پاس وقت تھا ماضی میں اور انہوں نے اس پہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا, بلکہ اسی قسم کا ایک بل مجھے یاد ہے قومی اسمبلی کی, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور قومی اسمبلی کی ایک کمیٹی کے اندر پیش ہوا اور پھر وہ پڑا ہی رہا وہاں پہ, کیونکہ وہ آپ کو یاد ہے کہ ایئرز کے اوپر ڈسکشن ہو گئی تھی بھئی فلاں سال تک یا فلاں سال سے پہلے یا فلاں سال کے بعد تک کی آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں, اور وہ ہوتے ہوتے اسمبلی ختم ہوگی اور اس کے اوپر کسی قسم کا کنسنسس نہیں ہو سکا اور وہ بل nobody thought کہ ہمارے ساڑی باری بھی آ سکتی ہے. اب جس وقت یہ حکومت آ گئی تحریک انصاف کی, جن کا سلوگن کرپشن کے خلاف تھا اور جن کی پوری مہم الیکشن کی, پری الیکشن مہم جو کہ انہوں نے کئی سال پہلے شروع کر دی تھی جلسوں سے, اس پہلے جلسے سے لے کے الیکشن کے دن تک خان صاحب کی ہر تقریر کے اندر بڑے بڑے جو ہے وہ سکرینز کے اوپر مخالف پارٹیوں کی کرپشن, ملک میں کیسے ادارے کرپشن کی وجہ سے نیچے جا رہے ہیں, وہ سارا دکھایا گیا. وہ ایک بلڈ اپ کیا گیا, قوم کو بتایا گیا کہ تحریک انصاف میں انصاف دینے والے اور فرشتے رہتے ہیں اور باقی پارٹیوں کے سب لوگ جو ہیں وہ نہایت کرپٹ اور جو ہے وہ پیسے کھانے والے اور گندے لوگ ہیں. اور وہ کیونکہ پچھلی دو پارٹیوں کی پرفارمنس سے لوگ تنگ بھی تھے, ایک چہرے دیکھ دیکھ کے, پرومسز کئی سالوں کو دیکھ دیکھ کے, تو کسی حد تک وہ نیریٹو بک بھی گیا, پھر کسی حد تک آسمانی مدد بھی آ پہنچی اور آ جا کے وہ جو ہے خان صاحب حکومت میں آ گئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آتے ساتھ ہی پھر جیسے ان دونوں پارٹیوں کے کیسز جو ہے, دیکھیں کرپشن تو رانا صاحب اس ملک میں ہوئی ہے. اگر نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے میرے دوست یہ کہیں کہ اس ملک میں کرپشن نہیں ہوئی تو یہ تو بات غلط ہے. ہاں کیسز غلط بنائے گئے ہیں, بنائے جا سکتے ہیں, بنائے گئے ہوں گے, ٹھیک ہے, یہ تو اب عدالتیں اس کا فیصلہ کریں گی, کیونکہ بنانے والوں نے تو کیس بنا کے دے دی, آگے عدالتیں ہیں وہ کسی کی ضمانت لے رہی ہیں, کسی کو بے گناہ کریں گی, کسی کو گنہگار کریں گی. سو لوگوں نے ماضی میں پیسے بھی کھائے ہیں. دیکھیں نا, اگر ماضی کی حکومتوں میں اور حکومتوں میں سیاسی لوگوں نے بیوروکریٹس کے ساتھ مل کے اور پاکستان کے اور بھی کئی اداروں نے اگر پیسے نہیں کھائے تو پھر کھائے کس نے؟ سو یہ تو بحث ہی غلط ہے نا, کھائے انہوں نے. اچھا اب جب ان کے اوپر یہ اوکھا ٹائم آیا تو پھر ان کو ریئلائز ہوا کہ جناب ہن تو ساڑی واری لگ گئی ہے, سانوں تے کم پہلے کر لینا چاہیے سی. یہ بل آبویسلی جنہوں نے بھی ڈرافٹ کیا ہوگا وہ محنت سے ڈرافٹ کیا ہوگا, کیونکہ یہ دونوں پارٹیاں اس کے اوپر مل کے بیٹھی ہیں, جیسے مصطفیٰ بھائی نے بتایا, کھوکھر صاحب نے, یہ اچھی ان پٹ ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے. مگر اب اس کا حکومت نے جس وقت 16-17 مہینے گزرنے کے بعد چیئرمین نیب کا ایک بیان آیا. پہلے انہوں نے کہا کہ جناب وہ کیا اسے کہتے ہیں, جو پہلا ان کا بیان تھا کہ جو جنہوں نے پہلے کرپشن کی ہے اتنے سال جنہوں نے حکومت کی ہے, میں پہلے انہوں تو ویلا ہو جاؤں تو پھر میں آگے آواں گا, which was rightly so. But then he said کہ اب ہوائیں چینج ہو رہی ہیں. اور آج یہ ہوا, مجھے تو ہمدردی ہے ادارے سے, نیب سے, کہ بحیثیت ادارہ آج ان کے بھٹی صاحب نے ٹھیک کہا کہ ان کا تو سر ہی اتار دیا گیا آج, ٹھیک ہے جی. مگر یہ ہسٹری رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو. تحریک انصاف کی کے پی کے میں جب حکومت تھی تو 853 ملین, کھوکھر صاحب فہم 853 ملین لگا کے ایک احتساب کمیشن بنایا گیا تھا, جو کہ ایک پیرالل باڈی کریٹ کی گئی تھی نیب کے. اور پھر جب اس نے بندے پکڑنے شروع کیے, وزراء کے اوپر ہاتھ ڈالا,
وہ بینک آف خیبر کا ایک اسکینڈل تھا, وہ ادھر کا ادھر کا, وہ ہر چیز کو جس وقت پکڑنا دھکڑنا شروع کیا. اس میں جماعت اسلامی کے ایک وزیر تھے, انہوں نے اس وقت زیادہ کھپ ڈالی. تو پھر جو جنرل حامد صاحب تھے, اگر آپ کو یاد ہوگا, جنرل امجد یا جنرل حامد, سم جنرل ریٹائرڈ جنرل صاحب تھے, جن کی بڑی تعریفیں خان صاحب نے کی تھی کہ یہ آ کے ہر چیز کو سیدھا کر دیں گے. پر جس طرح انہوں نے بندے پڑھنے شروع کی تھے تو خان صاحب نے وہ ادارہ ہی بند کروا دیا. That general met General Hamid ji, you're talking Peshawar. Yes, I'm talking Peshawar. General Hamid I was there. So وہ پھر جنرل صاحب جا کے خان صاحب کو ملے بنی گالا میں. Then he wrote a letter to خان صاحب. So 17 مہینے گزر گئے, لوگ ملتے رہے. یہ جو ٹریڈ باڈیز تھیں, آپ کو پتہ ہے آرمی چیف کو بھی جا کے ملی ٹریڈ باڈیز. عمران خان کو کراچی میں گورنر سندھ کے ادھر بھی جا کے ان کی ملاقات ہوئی جب وہ ٹیکس جو ہے وہ شناختی کارڈ والی شرط آئی تھی. تو اب عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ ہم نے یہ ایکشن اس لیے لیا ہے کہ بزنس مین اور بیوروکریٹ کو نکال دیا جائے تو وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ نے یہ غلط کیا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اگر بزنس کمیونٹی نالاں تھی تو وہ آپ کے طریقے پہ نالاں تھی. زرداری صاحب کی اس بیان کی تو تائید ہو گئی, اس موقف کی جو انہوں نے کہا کہ معیشت اور احتساب ایک ساتھ نہیں چل سکتے. آج وزیر اعظم نے خود تسلیم کر دی. ایک مجھے ذرا مکمل کر لیں دیں. دیکھیں وہاں پہ وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں جو کنسرنز تھی بزنس کمیونٹی کہ آپ ہیرسمنٹ کر رہے ہیں, آپ احتساب کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. بندہ جا کے چک لینا, اس کے ملازم اٹھا کے لے جانے, اس کے رشتہ دار آ جا کے 2 مہینے رکھ کے پتہ چلنا شاہی کوئی نہیں سی. سو وہ اس ایک ایگریسو ہیرسمنٹ جو تھی وہ اس کے اوپر نالاں تھے. اگر کسی بزنس مین نے پیسے کھائے ہیں تو اس کو پکڑنا چاہیے نا. آپ آگے آ جائیں بیوروکریٹس. مجھے آپ یہ بتائیں رانا صاحب, کسی بھی منسٹری کا, ہم دونوں عزیز بیوروکریٹس پہ آتے ہیں. ایک منٹ, ہم دونوں نہیں, ہم دونوں وزیر رہے ہیں. چیف فائنینشیل افسر کون ہوتا ہے منسٹری کا؟ کون ہوتا ہے؟ سیکرٹری. سیکرٹری کون ہے؟ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر. وہ کون ہے اس کا؟ وہ سیکرٹری کا منسٹر جو ہے وہ کوئی فائل یا کوئی فائنینشیل میٹر جو ہے وہ سیکرٹری کے دستخط کے بغیر توڑ سکتا ہے؟ کوئی سیاستدان کسی بیوروکریٹ کی کے ساتھ ملے بغیر پیسے کھا سکتا ہے؟ تو تسی ہن امتیاز کیوں کر رہے ہو بھائی؟ مطلب جنہاں دی وجہ تو تسی پیسے کھوا رہے ہو یا کھا رہے ہو, تسی علیحدہ قانون دیتا ہے ڈیل کرو, ٹھیک ہے, انہوں تسی علیحدہ قانون دیتا ہے ڈیل کرو. اور جو ایسے نہیں ہو سکتا. ایک وہ ٹوٹی پوٹی سی ایک ریٹ آئی ہے آرٹیکل 25 کے تحت, مگر مجھے نہیں پتا وہ کتنی مضبوط ہے. وہ آج ریٹ دائر ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہتے رہے ہیں کہ نیب کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, نیب کو بہتر کریں. رادر وہ بہتر کرنے کے تسی اودے ہاتھ اودے لتاں تسی وڈ چھڑیاں جے. تسی کی کیتا جے؟ ٹھیک ہے, میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. عارف حمید بھٹی صاحب کے پاس جاؤں گا. بریک کے بعد پوچھوں گا کہ اس سے واقعی کیا اکانومی بہتر ہو سکے گی, یا جو زرداری صاحب کا نیریٹو تھا کہ جناب اکانومی اور اکاؤنٹیبلٹی دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. عارف حمید بھٹی صاحب سے پوچھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. عارف حمید بھٹی صاحب, میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ جناب اکاؤنٹیبلٹی اور اکانومی دونوں سائیڈ بائی سائیڈ نہیں چل سکتے. زرداری صاحب نے یہ کہا تھا, اور اس آرڈیننس کے بعد کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ جناب یہ اکانومی بوسٹ کر جائے اور پھر یہاں پہ اچھا وقت آ جائے اور آسانی سے لوگ بزنس کرنا شروع ہو جائیں؟ بھٹی صاحب. مبشر بھائی, میں عرض کرنے لگوں, میں سخت اختلاف کرتا ہوں 100% محترم آصف علی زرداری صاحب سے. اچھا جی. ہاں, اکانومی بہتر ہو نہیں سکتی جب تک کرپشن ریگولر نہ رہے. آپ ادھر سونے کے درخت پہاڑوں کے لگا دیں, چند خاندان لوٹ کے لے جائیں گے, چند بیوروکریٹ لوٹ کے لے جائیں گے. ٹھیک, یہ تو ایک پڑھی لکھی بات ہے. ہاں, یہ جو سلیکٹڈ انصاف کر رہے تھے یہ نفرت کو جنم دے رہا تھا. یہ کرپشن کے خلاف نہیں احتساب کر رہے تھے, یہ مخالفین کو کچلنے کے لیے کر رہے تھے. یہ اپنے سیاسی جو ان کے ساتھ گود میں آ کے مل گیا اس کی کرپشن لیگل ہو گئی. جو ان کے ساتھ نہیں ملا, جو خفیہ طاقتوں کے دباؤ میں نہیں آیا, وہ کرپٹ ڈکلیئر ہو گیا. ہاں, اگر بہتری کرنی تھی, ہاں یہ بھی اللہ کا حکم ہے میرے کہ 100 گناہگار بچ جائے, ایک گناہگار کو سزا نہیں ہونی چاہیے. آپ احتساب میں افسر ایماندار لگاتے, دیانتدار لگاتے, انتقامی کاروائی نہ ہوتے. وہ احتساب آرڈیننس ہے کہ 1 مہینے میں فیصلہ ہو, اس میں ہر جج کو ڈیلی ہیئرنگ سننی ہے. لاہور میں 750 کیس ہے, صرف 5 جج ہیں. آپ انہیں بہتر کریں. آپ انہیں کہیں مجھے پیپلز پارٹی سے, نون لیگ سے اختلاف نہیں ہے, جس نے کرپشن کیا ہے اس کو لائیں اور لٹکائیں اور پیسہ واپس لائیں. مجھے بتائیں, کیا ہم 4 مہمان بیٹھے ہیں, محترم شیخ وقاص صاحب ہیں, کھوکھر صاحب ہیں, آپ ہیں, کیا اس ملک میں کھربوں روپے کی کرپشن نہیں ہوئی؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی شک ہے کسی کو؟
ہوئی ہے جی کرپشن. یار یہ جو حکمران ہوتے ہیں 20 کروڑ عوام کی امانت ان کے پاس ہے. ایک پرائم منسٹر، ایک وزیر، کوئی بھی یا ایک بیوروکریٹ، اس کے پاس 20 کروڑ کی عوام ہوتی ہے فیڈرل سیکرٹری کے پاس، اس کے پیسے غلط ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے تو 20 کروڑ کے گھر ڈاکہ مارتا ہے وہ. آپ نے ان کے ڈاکوں کو جائز قرار دے دیا. آپ کرپشن سے نفرت کریں. آپ دراصل اپوزیشن کو پکڑنا چاہ رہے تھے، قابو کرنا چاہ رہے تھے. آپ نے کچھ طاقتوں نے آپ کو ایم کیو ایم دے دیا، کچھ نے اختر مینگل دے دیا، آپ کی حکومت ہو گئی. جب 1.25 سال بعد آپ کے کرپشن کے الزامات سامنے آنے لگ پڑے، آپ آرڈیننس کے پیچھے چھپ گئے. اور بھائی کرپشن جب تک ہوتی رہے گی، یہ مبشر صاحب نیکسٹ ٹائم اللہ آپ کو بھی مجھے زندگی دے، اس میں اگلا سال اس سے بدتر ہوگا. بیوروکریسی کہتے ہیں ڈر گئی ہے، اور بیوروکریسی 20 کنال کے تو گھر میں رہ رہی ہے. انٹائٹل ہے ایک گاڑی، 20 گاڑیاں ہیں. میں لاہور جیو اور صبح آپ کو دکھا دیتا ہوں. بیوروکریسی نے کوئی اپنی عیاشیاں کم کی ہیں. ایک گریڈ کا 22 کا جو افسر ہے، 2.5 لاکھ تنخواہ ہے، 5 لاکھ میں اس کا بچہ سکول پڑھ رہا ہے امریکہ میں. اگر اس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے بھائی اپنا سورس آف انکم کیا، تو کون سی بری بات ہے؟ میں ہوں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ 10 گھر ہے تو مجھے بتانا چاہیے، مجھے تو اس میں کوئی بری بات نہیں لگے گی. دراصل اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے اب دونوں سیاسی جماعتوں کو یہ زیرو کرنے کی کوشش کرتے رہے، نہیں کر سکے. جب اپنے پنجاب کی ایک اہم شخصیت کا سکینڈل پی ایم کو رپورٹ گئی کہ اس نے 30 کروڑ پہ اس کام میں لیا ہے، انہوں نے کہا اس فائل کو بند کر دو. اب اپنی باری آئی تو کگو رو پیا، آرڈیننس کا آپ نے سہارا لے لیا. زرداری نواز شریف کو بند کرنا تھا، پھر احتساب اچھا تھا. بہرحال ان کی مرضی ہے بھائی، لیکن جو صاحب وہی بھگتے کہ ہمیں جیڑی گل میں پوچھ رہا ہے کہ اکانومی کوئی بہتری آئے گی؟ اکانومی تباہ ہوگی، اس سے تباہ ہوگی. اکانومی کیسے ہوتی ہے؟ آپ کی ٹیکس کلیکشن بہتر ہو، آپ کے انڈسٹری لگے. آپ نے بجلی کے ریٹ 15 دفعہ بڑھا دیے، گیس 1000% بڑھا دی، آپ ایکسپورٹ کر نہیں سکتے کچھ. آپ کی ٹیکس کلیکشن پہلے سے بھی اور کم ہو جائے گی. آپ نے کہا ان کو بالکل بھی نہ پوچھے. انہوں نے جو کام کیا انہیں سٹیپ بائی سٹیپ کرنے چاہیے تھے، ٹیکس کلیکشن میں لانا چاہیے تھا، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو بھی. لیکن راتوں رات اسٹیج پہ بول دیتے میں تباہی کر دوں گا، بعد میں انآفیشل وہ جیسے انہوں نے اپنا بل جلا دیا تھا. یار واٹ از دس؟ اس طرح ملک نہیں چلتے بھائی. ڈونیشن سے ہسپتال اور سکول چل سکتے ہیں، ملک نہیں. اکانومی کے لیے ویژن ہوتا ہے، ٹیکس کلیکشن کرنی ہوتی ہے. بزنس کمیونٹی کو آپ فیور دیں، بجلی سستی دیں، گیس دیں، لیکن انہیں یہ نہ کہیں کہ آپ نے اگر 50 کروڑ روپیہ ٹیکس دینا تو اس کی جگہ صرف 5 لاکھ ہی دے دو. اس طرح کی چھوٹ نہ دیں. ساتھ میں یہ بزنس کمیونٹی کے لیے نہیں کیا. بزنس مین ہر کوئی چور ڈاکو نہیں ہے. ان کے چند لوگ ہوں گے جو چند خاندان ہمیشہ نوازے جاتے ہیں، وہی نوازے جا رہے ہیں. باقی بزنس کمیونٹی کو بھی بدنام کر رہے ہیں، فلاں کو بھی کر رہے ہیں. بھائی ایک دکاندار کو آپ کا یہ جو مولی گاجر بیچتا ہے سبزی، اس کو کیا فائدہ یہ جو آرڈیننس آپ لائے ہیں؟ 90% اس آبادی کو کیا فائدہ جو 50 کروڑ سے اوپر کرپشن کرتا ہے؟ 90% آبادی تو آپ کی انکم ہی ان کی ہے 30,000 سے کم. یہ آرڈیننس چند خاندانوں کو بچایا آپ نے، بس. چلیں جی، قسمتی ہے ملک کی. بس پھر میرے خیال چلیے ایسی بھی کار چلیے کھوکر صاحب. میرے خیال چلتے پھر بندہ آئے رگڑا کھائے، بندے اندر ہوئے پروف کچھ بھی نہ ہوئے، تو وہ جو ٹائم جو ہیٹ فیس کرتے ہیں لوگ اندر جاتے ہیں، بائی دا اینڈ آف دا کورس واٹ ایور دا کورس از، ہیٹ فیس کر کے پروف کچھ نہیں ہوتا، اس کی بھی کوئی یہاں پہ ریلیف مل سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے وہ بالکل اپنی جگہ پر ایک بحث ہے، لیکن قانون دیکھیے نا، اب پچھلے 17 قانون میں تو کوئی ریلیف نہیں ہے. اب پرسن ہو اسپینٹ ایئرز اینڈ ایئرز ان انکارسریشن اور کوئی اس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا تو کون اس کو وقت واپس لوٹائے گا؟ لیکن گزارش یہ کہ حکومت نے پچھلے 17 مہینے 16 مہینے جب سے یہ آئے ہیں، انہوں نے سکسیسفلی جو ڈیبیٹ ہے وہ ڈیبیٹ اس چیز کے گرد گھماتے رہے ہیں، کرپشن، چور، ڈاکو. عوام کے ایشوز کے اوپر گفتگو نہیں ہوئی. اگر آپ عوام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آج بھی زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت ملک میں ایک اور نیا منی بجٹ آنے لگا ہے. اگلے مہینے، آج سے 2 دن پہلے خبر آئی ہے کہ 150 ارب روپے کے نئے ٹیکسز عوام کے اوپر لگائے جائیں گے.
750 अरब रुपए के टैक्सेस IMF के कहने पर इन्होंने पिछले बजट के अंदर लगाए, जिन्होंने हमारी इकोनॉमी का भुरकस निकाल के रख दिया। पूरी हमारी ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेट हो गई, और अब 150 अरब रुपया अब शॉर्टफॉल खुद कर रहे हैं। अब IMF ने जो इन्होंने वादे किए थे IMF से वो पूरे कर नहीं सके, उसके लिए अब आवाम के लिए या कौन से तो वादे नहीं पूरे हुए? देखिए ना, टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट था, जो इन्होंने IMF ने इनको सेट करके दिया, अनरियलिस्टिक टाइम डे वन, वो ये पूरा कर नहीं सके। अब उसको पूरा करने के लिए बिजली महंगी, बिजली साल में ये 4 दफा महंगी कर चुके। गैस ओगरा ने समरी मूव की है 230% महंगी करने के लिए आम आदमी के लिए, और इससे कारोबार कहां चल रहा है? और 150 अरब रुपए के जो अब ये नए टैक्सेस लगा रहे हैं, तो गुजारिश ये है कि वादे इन्होंने क्या किए, गुफ्तगू ये किस तरफ करते रहते हैं, जो अवाम के असल इश्यूज हैं उनकी तरफ आते नहीं है। इसमें तो अब कोई शक ही नहीं रह गया कि ऑपोजिशन को इन्होंने टारगेट किया। अगर लाहौर हाईकोर्ट की वो जजमेंट आप पढ़े राना सनाउल्लाह साहब के केस में, तो वहां पर एक बड़ी वैलिड ऑब्जर्वेशन है मोअज़्ज़ज़ जज साहब की कि इट्स एन ओपन सीक्रेट कि अब तो विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एक खुला राज है इस मुल्क में। आसिफ जरदारी साहब को ना तो गर्मियों में AC मिला, मैं ये नहीं कह रहा कि मिलना चाहिए था, ना उनको सर्दियों में हीटर मिला, लेकिन पैसे कितने रिकवर हुए? देखिए, वजीर आजम ने खुद पैसे अमेरिका कितने में, रिकवर हुए? वजीर आजम ने इल्जाम कोई हो तो फिर वो रिकवरी हो ना जी, एक रेफरेंस तक फाइल नहीं हो सका। अमेरिका में वजीर आजम वहां पर गए, बजाय इसके कि वहां पर एक स्टेट्समैन की तकरीर करते, वहां पर उन्होंने कहा कि मैं AC उतार लूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, जेल में सख्तियां कर दूंगा, वो भी नहीं ला सके। तो गुजारिश ही है नहीं, आसिफ जरदारी के पास AC नहीं था, और दूसरा, और हीटर भी नहीं था, और दूसरा खैर बहुत सी ऐसी बातें हुई कि उनको मेडिसिन फ्रिज रखने के लिए भी नहीं दिया गया। जो इंसुलिन लगानी होती थी वो आइस बैग्स में रख के करते थे, देयर वाज नो फ्रिज। अच्छा जी, सॉरी। सो गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी आप उठाकर देख ले, फॉरेन पॉलिसी का इन्होंने जो हाल कर दिया, जो एम्बेरसमेंट हमारे लिए इन्होंने क्रिएट की, जो कुआलालंपुर वाले कॉन्फ्रेंस में ना जाकर, और खुद वो उन लोगों में शामिल थे। Advices were given, you know, the advices came to the Prime कौन सी Minister। advices came? एक कमेटी बनी हुई है फॉरेन अफेयर्स की, उन्होंने एडवाइस किया था कि अब जनाब, कमेटियों पे आप बात फेंके, हकीकत क्या है? नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि ऐसे ना करें। राना भाई, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि 2 ममालिक ने जब कश्मीर वाला इंसिडेंट हुआ तो आपका सबसे ज्यादा साथ दिया, मलेशिया ने, तुर्की ने और ईरान ने। इंडिया को क्रिटिसाइज किया, ना सिर्फ क्रिटिसाइज किया बल्कि आपके साथ खड़े हुए। मलेशिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है पाम ऑयल्स की, इंडिया ने उनको कारोबारी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, उनसे खरीदारी कम करके और मार्केट्स की तरफ जाए कि हम इनको सबक सिखाएं कि ये आप उन ममालिक के साथ कर रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तानी किस किस्म की कौम है। देखिए, कश्मीर उसका क्या बना? आपकी आज फॉरेन पॉलिसी इस वक्त, आप NOC लिए बगैर कुछ नहीं, मईशत में आप NOC IMF के लिए बगैर कुछ नहीं कर सकते, और फॉरेन पॉलिसी में नहीं कर सकते, तो आप कहां गई खुद मुख्तारी? Where does People's Party stand as far as this LOC issue is concerned? जहां से फेंसिंग उतारी जा रही है और वहां पे एग्रेशन जो है वो हमें नजर आ रहा है, वहां पे ब्रह्मस मिसाइल्स हैं वो वहां पे इंस्टॉल कर दिए इंडिया ने, एंड देयर लाइक सो मच ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन, और जो फुल फ्लेज एक वॉर होती है उसमें जो मिलिट्री हार्डवेयर यूज किया जाता है वो उसने इंस्टॉल कर दिया वहाँ पे, डिप्यूट कर दिया वहाँ पे। सो इफ सपोजिडली टुमारो समथिंग सीरियस हैपेंस ओवर देयर, तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी? हम एक कौम है। इस वक्त इंडिया के अंदर जो सूरत हाल है, इंडिया में इसमें वहां पर जो वो मुतनाज़ा एक कानून लेकर आए हैं, उस कानून के नतीजे में वहां की जो सोसाइटी है वो रिएक्ट कर गई है। वहां पर मुसलमान, दीगर माइनॉरिटीज, वो कोई इनसिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, और इस पॉलिटिकल टर्मोइल से बहुत से लोगों का ख्याल है कि तवज्जो हटाने के लिए वो ऐसी कोई हरकत कर सकता है। मूडी से आप कुछ भी बैद रख सकते हैं, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा मौका हो तो हमें अपनी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर मुकम्मल यकीन है। वो हम एक कौम है। लेकिन यहां पर मैं एक और चीज भी आपकी तवज्जो के लिए सिर्फ इतना अर्ज जरूर करूंगा कि जब पोस्ट पुलवामा जब इस तरह की सूरत हाल बनी थी, तो उस वक्त भी वजीर आजम ने लीडरशिप का रोल नहीं प्ले किया। उस वक्त भी अपोजिशन के साथ, पार्लिमानी लीडर्स के साथ अगर कोई बैठा एक मेज पे, जिस मीटिंग में वजीर आजम ने आना था वो नहीं आए, और जनरल बाजवा वहां पर, उन्होंने उनको एतमाद में लिया। ये वजीर आजम की संजीदगी का आलम है कि सख्त से सख्त एक कौम के ऊपर इससे ज्यादा कड़ा वक्त क्या हो सकता है कि जंग का माहौल बन जाए, उसमें भी उन्होंने लीडरशिप का रोल नहीं दिखाया था। शेख साहब, एक ब्रेक ले लूँ, वापस आता हूँ, आपसे जवाब लूंगा। थोड़ा सा LOC के बारे में पूछना चाहूँगा, और जो
21 اور 22 آزادی کی تحریکیں جو ہے وہ وہاں پہ ابھرنا شروع ہو گئی ہیں انڈیا کے اندر. بڑے عرصے سے چل رہی تھی, دبی ہوئی تھی, ان کو نظر نہیں آتی تھی ہمیں, لیکن اب وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. شیخ وقاص اکرم صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ 21-22 آزادی کی تحریکیں انڈیا کے اندر ابھر کے سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں. بڑے عرصے سے یہ تحریکیں چل رہی تھی, لیکن انڈین میڈیا اس کو دبا کے بیٹھا ہوا تھا, اور obviously انڈین مشینری جو ہے, پیپل who are in the corridors of power, وہ بھی اس پہ کوئی بیان نہیں دیتے تھے. اب وہ سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں. What do you think, انڈیا جو ہے وہ ڈسنٹیگریٹ ہونے جا رہا ہے, یا what exactly is happening within انڈیا؟ جی دیکھیں رانا صاحب, جو علیحدگی پسند موومنٹس ہیں انڈیا کے اندر وہ 27 سے زیادہ ہیں, اور پچھلے کئی سالوں سے اپنے زور و شور پہ ہے, کیونکہ انڈیا کے جتنے ریجیمز بھی آئے انہوں نے اس کو بڑی ایک خاص اسٹریٹجی کے تھرو اس کو میڈیا کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہونے دیا. میڈیا اتنا وائبرنٹ نہیں تھا دنیا کے اندر, چیزیں باہر نہیں نکلتی تھیں. مگر جیسے جیسے دنیا ماڈرن ہوتی چلی گئی, آپ کے کمیونیکیشنز, آپ کے گیجٹس, انٹرنیٹ, سب کا پیغام آگے تک پہنچنے چلا گیا. ان علیحدگی پسند تحریکوں میں نیکسلائٹ موومنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اہم ہے. آپ دیکھیں گے جہاں ان کی نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں اس کے آس پاس ان کی آبادی ہے, اور وہ وقتاً فوقتاً ایسے معاملات کرتے رہتے ہیں. نیوکلیئر ویسٹ بھی وہاں پہ آسام میں دیکھ لیں, آپ یو پی میں دیکھ لیں, آپ آگے لیکیجز بہت زیادہ ہے نیوکلیئر ویسٹ کی. تو جہاں تک NRC کا اور CAA کا تعلق ہے, جو نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز ہے, یا یہ جو ان کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے شہریت کے حوالے سے, بالکل یہ ڈس انٹیگریشن کی طرف ان کا پہلا قدم ہے. اوکے, کیسے؟ آسام کے اندر انہوں نے جس وقت آج سے 8-9 سال پہلے NRC کا تجربہ کیا, تو 10 سال کے اندر 1200 کروڑ کی لاگت سے 50,000 سرکاری ملازمین نے پچھلے اگست میں 9-10 سال لگانے کے بعد 19 لاکھ مسلمانوں کو غیر شہری قرار دے دیا. نا یہ آسام میں ہوا, اب یہ NRC کے تحت ہوا. اس کے بعد آپ کی یہ CAA آ گئی, جس کا جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں, اور پھر اس کے بعد علی گڑھ میں یہ بچوں کی یونیورسٹیوں کے اندر گھس کے ان کو مارا. اب اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ, اس قانون کے تحت, جیسے انہوں نے اب ہر چیز کو بلیک آؤٹ کیا ہے, اس قانون کے تحت یہ ہوگا کہ پاکستان, افغانستان, بنگلہ دیش کے 3 ملکوں میں سے 31 دسمبر سن 2014 سے قبل آنے والے 6 مذہبوں کے جو لوگ ہیں, بدھ, پارسی, عیسائی, سکھ, ہندو, ان کو نیشنلٹی مل سکتی ہے اور باقیوں کو نہیں مل سکتی. اس میں مسلمانوں کو نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے جی, مگر جو مسلمان آلریڈی وہاں رہ رہے ہیں ان کو بھی اپنی شہریت ثابت کرنی پڑے گی. اس میں پوائنٹ کیا ہے؟ وہ 19 لاکھ لوگ آسام میں کیسے غیر شہری ہو گئے؟ جتنے 20-22% مسلمان ہیں وہاں پہ ہندوستان میں, اس میں صرف 3 سے 4% ایسے ہیں جو روٹی عزت سے کھاتے ہیں اور اچھے مالدار ٹائپ لوگ ہیں. ان کا شاید یہ ایشو کوئی نہیں ہے. باقی جو ہیں وہ تو ایسے ہی رہتے ہیں جیسے دلت رہتے ہیں, وہ بالکل ان کو اس حساب میں, ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں اپنی فائنینشیل مجبوری اور کمزوری کی وجہ سے کہ وہ برتھ سرٹیفکیٹس کے لیے یونین کاؤنسل میں جا سکتے. ہندو ان کو اپنے ساتھ موو نہیں ہونے دیتے, کہیں پہ فائنینشیل کمزوریاں, کہیں پہ ڈاکیومنٹس کی کمزوریاں, تو اچانک وہ لیگل سے انلیگل ہو گئے. جب وہ انلیگل ہو جائیں گے, وہ جیسے 19 لاکھ لوگ ہیں NRC کے تحت, اب وہ ان میں میجورٹی جو ہے بنگالیوں کی ہے. کوکر صاحب, اب کیا انہوں نے بنگلہ دیش سے بات کی ہے؟ کیا بنگلہ دیش 19 لاکھ لوگ لینے کو تیار ہے؟ نہیں, بالکل تیار نہیں. وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کہیں بھی نہیں جائیں گے, وہ وہیں رہیں گے. اگر جب وہیں رہیں گے تو وہ ریفیوجی ہو جائیں گے. انلیگل کیا مطلب ہے؟ شناختی کارڈ نہیں, پاسپورٹ نہیں, ہیلتھ ایکسیس نہیں, اسکول نہیں, اس کا کیا مطلب ہوگا؟ نوکری نہیں. پھر وہ جائیں گے آفٹر دا جابس کہ بھئی ہمیں کوئی تھوڑے پیسوں میں نوکری دے دے, ہم کرنے کو تیار ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو لوگ لیگل جابز کر رہے ہیں, جو زیادہ پیسے, ڈگریوں والے لیگل لوگ ہیں, ریفیوجی نہیں ہیں, ان کی جابز جو آلریڈی انسیکیور ہیں اور انسیکیور ہو جائیں گی. کوئی بھی بزنس مین تھوڑے پیسوں میں کام کرانا پسند کرے گا. اور انڈیا کے اندر جو گروتھ ریٹ 9% سے مودی کے فرسٹ کوارٹر میں چلا گیا ہے 4%. مطلب ہے کہ کرائسس آف ڈیمانڈ پیدا ہو گیا ہے. کرائسس آف ڈیمانڈ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ چیزیں خرید سکیں. سو اس سے کیا ہوگا؟ ان امپلائمنٹ, پرائس ہائک, جو جاب مارکیٹ سکڑ جائے گی, یہ آگے آ جائیں گے. وائلنس ہوگا, فیوڈز پیدا ہو جائیں گے,
کشمیر ایک علیحدہ وہ فیوڈ ہو گیا ہے, وہ ایک علیحدہ ہی بن گیا ہے, 9 لاکھ بندے وہاں پہ کھپے ہوئے ہیں. ساتھ ہی یہ ہوگا کہ آسام کے اندر کام شروع ہو جائے گا, یو پی میں کام شروع ہو جائے گا, اور یہ علیحدگی پسند جو ہے نا دلت اور مسلم جو ہیں یہ قریب آ جائیں گے, یہ اپنے لیے ایک نیا علاقہ تلاش کرنا شروع کر دیں گے. تو اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی سول سوسائٹی نے بھی مسلمانوں کی اور دلتس کی سپورٹ کر دی ہے کھل کے, ان کا ہر پڑھا لکھا آدمی اس پہ بول رہا ہے. اور تو اور شیو سینا نے بھی NRC. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہندوستان اور مودی اپنی ان عادتوں سے باز نہ آئے تو دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز ڈس انٹیگریشن, اور ہندوستان نہیں رہے گا اگر اس طرح چلتا رہا. بھٹی صاحب, اکنامک ڈیزاسٹر ہے انڈیا کے اندر جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ وہاں سے پل آؤٹ کرنے کے بارے میں کچھ تو سوچ رہی ہیں, کچھ کر چکی ہیں, اور اس کے علاوہ آزادی کی تحریکیں آپ کے سامنے تقریباً 2 درجن سے زیادہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. آپ کے خیال میں ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہا ہے انڈیا یا اپنا گھر سیدھا کر رہا ہے؟ دیکھیں میں ایک گزارش کرتا ہوں, مودی نہ صرف مسلمانوں کو تو دشمن تھا, گجرات سے لے کے ان کی آج تک کی ہسٹری دیکھ لیں, لیکن مودی نے یہ بل پاس کیا ہے, مجھے لگ رہا ہے وہ بھارت کی تباہی کا باعث بنتا جا رہا ہے. اور اس قدر جس طرح مظاہرے ہو رہے ہیں, سٹوڈنٹس آ رہے ہیں, دیگر تمہیں عام تنظیمیں آ رہی ہیں, آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ اس کی گرپ کمزور ہوتی جا رہی ہے. اور ایسے حالات میں میرا خیال ہے پاکستان میں بھی وہ کوئی شرارت کر سکتا ہے. پاکستان تو شاید مقبوضہ کشمیر کے بہنے والے خون کا بدلہ نہیں لے سکا, لیکن مودی کی غلط پالیسیاں اس خطے میں امن نہیں, بھارت کی تباہی کا باعث بھی بنتی جائیں گی. کتنے کور کرے گا ظلم, کتنا ستم کرے گا. کشمیر میں 5 اگست سے اس نے کرفیو لگایا ہے, پورے بھارت میں آسام سے لے کے دلی تک ہر بڑے جامعہ میں اس کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ پاکستان میں تھوڑا سا ایسا موقع ہے کہ امن اور آپس میں بھائی چارے سے رہا جائے, لیکن بھارت کے عزائم کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, وہ کوئی شرارت بھی کر سکتا ہے. اور آخری سے ہلکے بھارت تو انشاءاللہ تباہ ہوگا. ایک بات ابھی آپ نے کہا تھا کہ معاشیت اور ملک اکٹھے چل سکتے ہیں. ہم شیخ وقاص صاحب محترم بیٹھے ہیں, نواز کھوکھر صاحب, رانا مبشر صاحب, ادھر عارف حمید بھٹی. میرا ڈرائیور 3 دفعہ چوری کرے, آپ کا ڈرائیور چوری کرے, گھر میں کام کرنے والا 2-2 ہزار روزانہ چوری کرے, ہم چاروں کیا کریں گے؟ اس کو ذرا میری رہنمائی فرما دیں تینوں صرف 1-1 سیکنڈ میں. صحیح کہہ رہے ہیں. اوبیسلی جی, اس کو پکڑیں گے, اس کو جو ہے نوکری سے فارغ کریں گے, اور اس کو پولیس کے حوالے کریں گے. بالکل. اچھا بس یہی کہہ رہا ہوں, تو جو میرے ملک کا خزانہ لوٹ رہا ہے, خدا رسول کے واسطہ انتقامی کارروائیاں نہ کی جائیں, نیب کو کمزور نہ کیا جائے, ان سے لوٹا ہوا مال لیں لیکن سیاسی ٹارگٹ نہ کریں. یہ ملک تب بچے گا. بہت کھا لیے اس کو, ان گند ختم ہو گئے ہیں پاکستان میں. لیکن یاد رکھ لیں, کرپشن ہاں انتقامی کارروائیوں سے نفرت جنم لیتی ہے, جو انہوں نے 1.25 سال میں کیا ہے. انہیں چاہیے تھا کہ کرپشن کے خلاف کرتے, اور پاکستان انشاءاللہ آگے جائے گا. لیکن اس حکومت کی کیپیسٹی مجھے نہیں لگتی, نہ اس کی ٹیم لگتی ہے. عمران خان تو پھر ارلی الیکشن کرا لیے بھٹی صاحب, بھٹی صاحب پھر ارلی الیکشن کرا لیے جس طرح اپوزیشن کہہ رہی ہے. دیکھیں ارلی الیکشن کا دیکھیں, حکومت بھیجنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. مارشاء اللہ کو تو صافی گالی سمجھتا ہے. ایک وہ خود ریزائن دے, تو جتنی مشکل سے وہ بنے ہیں, جیسے چیئرمین سینٹ بنا اس دن مجھے یقین ہو گیا تھا پاکستان میں چڑیا کا بچہ ہاتھی پیدا کر سکتا ہے. میں اب بھی دعویٰ کرتا ہوں چیئرمین سینٹ کے بعد, آج بھی چیلنج کر رہا ہوں. اور اس کے بعد دوسرا اپوزیشن اس کے خلاف عدم اعتماد لائے, اور جنہوں نے MQM اور اختر مینگل دیا وہ پیچھے کرے, وہ پورے نہ ہوتے الیکشن ہو جائیں. لیکن جو ہو آئینی طریقے سے, خدا را آئین کو پامال کرنے کا, قانون کو بائی پاس کرنے کا طریقے پہ کمپرومائز نہ کرے. اصولوں پہ چل کے قوم بنتی ہے, ورنہ ہجوم اور ہجوم انارگی قتل و غارت کا باعث بنتی ہے. بٹ ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب کو آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی کیبنٹ میں چینجز لانی پڑیں گی, مجبوراً لانی پڑیں گی, اور پنجاب میں بھی لانی پڑیں گی؟ اگر نہیں لاتے تو then it's going to be a situation for the government تھی. مجھے لگتا ہے وہ اپنی قربانی دیں گے. پنجاب میں دیکھیں نا, وہ تو نیب زدہ دوستوں کے لیے یہ کر رہے ہیں, تو عثمان بزدار تو بزدار ہی ایک ہے پورے پاکستان میں, جس کا PTI سے دور تک تعلق نہیں تھا, جو 2 دفعہ نون لیگ سے ہوا, PTI اس کے بعد کاف لیگ کا ضلعی ناظم رہا, 13 کا الیکشن ہارا, 2 مہینے آیا, اس پہ خواب مہربان ہوئی کہ ڈیرہ غازی خان سے مجھے فلاں ہستی آئی ہے, این سے اس کا نام ہوگا, عثمان کو ڈھونڈے. تو
تو چھوڑے پنا یار، جب اتنا چلا رہے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ. میرے خیال اللہ حافظ ہی کر لی ہے پروگرام وائنڈ اپ کر دی ہے آن دس لائٹر نوٹ. ہے جی بٹی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. شیخ وقاص صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مصطفیٰ کھوکر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اب میرے خیال ہے آج جتنا ہی رکھیے تو کافی ہے. کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.